بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں دعوت دینے چلا ہوں مولانا سرفراز احمد فاروقی صاحب کے فرزند ارجمند مولانا سرفراز فاروقی صاحب کے لاڈلے بیٹے عبداللہ فاروقی سٹیج پہ آئے اور اپنے مخصوص انداز کے اندر اپنا خطاب فرمائے۔ عبداللہ فاروقی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق فقط ایک نام محمد سے وفا کی ہے۔ میرے دل کی اتھا گہرائیوں میں اترے ہوئے میرے سر کے تاج علماء کرام اور ختم نبوت کے جانباز سپاہیوں، یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات اور سینکڑوں حدیث مبارکہ مجھے چیخ کر اس عقیدے کی اہمیت اور فضیلت کو عیاں کرتی نظر آتی ہیں، اور میرے نبی نے آج سے 1450 سال قبل اپنے زبان نبوت میں یہ بات کیوں عیاں کر دی؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ میرے آقا کے جانے کے بعد آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین چھک ہو سکتی ہے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، لیکن نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ تو پھر ابن فاروقی کو یہ کہنے دیجئے کہ انبیاء کی کہانی اب ختم ہوئی، سب سے آخری نبی ہے ہمارا نبی، ہے نبیوں کا سردار ہمارا نبی، ہے خاتم النبیین ہمارا نبی، ہے نبی ہے تارے تو سارے نبی، ہے جان سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حضرات ہر دور میں کچھ ملونوں نے اس عقیدے پر نقب زنی لگانے کی ناپاک جرأت کی ہے، کبھی مسیلمہ کذاب دعویٰ کرتا ہے اور کبھی اسود عنسی گنبد خزرہ کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو کبھی طریحہ بن خویلد تاج نبوت کو نوچنے کی ناپاک جرأت کرتا ہے، تو کبھی مرزا قادیانی جہنم مکانی اس عقیدے پر نقب زنی لگاتا ہے۔ حضرات تاریخ شاہد ہے جب بھی کسی ملعون نے اس عقیدے پر نقب زنی لگانے کی ناپاک جرأت کی ہے تو شمع نبوت کے پروانے اسے واسطے جہنم کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے ہم مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک کٹ نہ مرو خواجہ بدھا کی ختم نبوت پر، جب تک کٹ نہ مرو خواجہ بدھا کی ختم نبوت پر۔ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو ہمارا پورا کا پورا دین محفوظ ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں تو ہمارا پورا کا پورا دین محفوظ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس عقیدے کی اہمیت اور حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ باقی جنگوں میں صرف 260 صحابہ شہید ہوئے، لیکن جب بات اس عقیدے کی تحفظ کی آئی تو صرف ایک جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ میں شہادت نوش کیا۔ تو پھر شاہد رب کر بولتا ہے کہ حسن یوسف کی جلوہ آرائی سے متاثر ہو کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا ڈالی، مگر نبی کے غلاموں کا یہ کیسا بے مثال انداز تھا کہ فالان کی چونٹیوں سے لے کر دہلی کی فضاؤں تک محمد عربی کے غلاموں نے تحفظ ختم نبوت کے خاطر اپنے سروں کو کٹوا ڈالا۔ حضرات آج مرزائیت پھر سر اٹھا رہی ہے، اٹھو ختم نبوت کے جالو، صدیق اکبر کا جوش انتقام لے کر، فاروق اعظم کی غیرت ایمانی لے کر، محمد بن قاسم کی للکار لے کر، صلاح الدین ایوبی کی یلغار لے کر، محمد حسین بٹالوی کا علم لے کر، ثناء اللہ امرتسری کا جوش مناظرہ لے کر، علامہ احسان الہی کا جوش خطابت لے کر، لساری شہید کی پکار لے کر، اور حالیہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں علامہ ساجد میر کی فہم و فراست لے کر اٹھو اور ختم نبوت کے غداروں کے عصائب کو اپنے پیروں تلے رولتے
اسی دن سے ہمیں ختم نبوت پر مر مٹنے کا سبق مل جاتا ہے، جس دن سے ہم ماں کی گودوں میں دودھ پیا کرتے ہیں۔ واخر دعوانا